الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مختلف قسم کی طاقتیں رکھی ہیں، اور انہی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے نیکی کرنے کی طاقت، اور ایک ہے گناہ کرنے کی طاقت۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کی طاقت بھی رکھی اور گناہ کی طاقت بھی رکھی۔ اور نیکی کی طاقت جو ہے اس کو رغبت دلانے کے لیے، اس میں شوق پیدا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام دیا کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور نیکی کرنے کے اوپر وہ جب نیکی کرنے کے راستے پہ آتے ہیں تو پھر اس پہ استقامت بھی ہوتی ہے۔ اور وہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، اور رسولوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کے بھیجا۔ اور ان کتابوں کا مقصد، انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد وہ کیا تھا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کے نیکی کے راستے پہ لے کر آنا۔ تو یہ جو ہمارے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے یا جو جذبہ ہے، جو نفس کا ہمارا وہ حصہ جو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام، اور پھر ان انبیاء کے ماننے والے جو سچے طور پہ ان انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہیں، وہ بھی اسی چین کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کام کے اعتبار سے، اس مقصد کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو دیا۔ دوسری طرف گناہ کی رغبت ہے، ہمارے اندر گناہ کا بھی جذبہ ہے، اور اس جذبے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک تو ہمارا نفس ہمیں مستقل اس چیز کے اوپر ترغیب دیتا رہتا ہے، ہمیں پش کرتا رہتا ہے کہ گناہ کرو گناہ کرو۔ پھر اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب مردود کیا اور نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک بنی آدم زندہ ہے میں قیامت تک ان کو تیرے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کو مستقل گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میرے بندے جب تک آ کے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو شیطان کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جانا، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جانا۔ تو ہمارا نفس ہو گیا جو ہمیں گناہ کی طرف رغبت دیتا ہے، نفس کا وہ حصہ، اس کے ساتھ شیطان اس نفس کے اس حصے کو مستقل موٹیویٹ کرتا رہتا ہے کہ گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرو۔ پھر اس کے بعد اس شیطان کے فالوورز، دنیا میں جو لوگ اس شیطان کی اس دعوت میں آ جاتے ہیں، اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ سارے سسٹمز، وہ ساری چیزیں، وہ سارے ذرائع، ان کو بنانا، ان کو پروڈیوس کرنا، ان کو ایڈورٹائز کرنا کہ لوگ جو ہیں، لوگوں کے اندر گناہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ تو یہ سارے کیا ہوگی، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا نظام نیکی کی طرف کھینچنے کا، اور دوسری طرف شیطان کا پورا نظام ہے جو کہ انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اور یہ جو بیٹل ہے ہماری نیکی اور گناہ کی، ہم میں سے ہر انسان ہر روز ہر وقت اس کانسٹنٹ بیٹل میں رہتا ہے۔ نیکی کی طرف ایک پش ہوتا ہے، ایک گناہ کی طرف پش ہوتا ہے، اور یہ پش اینڈ پل چلتا رہتا ہے، اور یہ موت تک چلتا رہے گا۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے انسانوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جو کہ زیادہ نیکی کرنے والے ہیں اور تھوڑے گناہ ہیں۔ کچھ کیٹیگری ایسی ہیں انسانوں کی جن کی زندگی میں زیادہ گناہ ہیں اور نیکیاں بہت تھوڑی ہیں۔ کوئی وقت ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ کوئی وقت ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ لیکن ہم میں سے اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی ہم کوشش کریں، کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور ہر ایک سے مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ جو انسان نماز کا پابند ہے، نماز نہیں چھوڑتا،
وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے غیبت کا گناہ ہو جاتا ہو. جو غیبت نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ نماز میں کوتاہی کر جاتا ہو. جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور گناہ میں ہو, وہ جھوٹ بولنے کی اس کو عادت ہو, اور جو جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے ہو سکتا ہے اس کو نظر کی غلط دیکھنے کی عادت ہو جائے. تو یہ مختلف قسم کے گناہ ہماری زندگی میں جو کسی نہ کسی فارم میں کبھی نہ کبھی انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ نہیں کریں گے تو میں ان کی جگہ دوسرے لوگ بھیج دوں گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کر کے میرے سامنے توبہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے توبہ کریں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کو یہ چیز بڑی محبوب ہے کہ اللہ کے بندے آ کے اس کے سامنے توبہ کریں. اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے لوگ گناہ کریں. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہوگا کہ گناہ ہو جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ جب گناہ ہوگا تو میرے بندے آ کے میرے سامنے توبہ کریں اور میں ان کو معاف کر دوں گا. اب گناہ کے اعتبار سے کیا ہو گیا کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. آج جو ہم بات کریں گے مینلی جس پہ فوکس کریں گے وہ کیا ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا چاہیے. پہلی کوشش تو کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ گناہ ہو نہیں, مستقل اسی کوشش میں نہیں کہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہو. لیکن چونکہ انسان ہے, انسان ہوتے ہوئے اب کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو سکتا ہے. اب اگر گناہ ہو گیا اس کے بعد پھر انسان مختلف قسم کے رسپانسز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ریاکشنز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, جو رویے ہوتے ہیں کہ گناہ کے بعد پھر انسان کیا کرے. اب اس اعتبار سے مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد نہ صرف وہ گناہ پہ مطمئن ہوتے ہیں, اپنے گناہ پہ مطمئن بھی ہوتے ہیں, اپنے گناہ پہ مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قائم بھی رہتے ہیں, اور قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ پہ فخر بھی کرتے ہیں, اور فخر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی تشہیر بھی کرتے ہیں, ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں, لوگوں تک پھیلاتے بھی ہیں, مشہور کر دیتے ہیں اپنے گناہوں کو کہ میں نے یہ بڑا کام کیا ہے. یہ جو رویہ ہے, یہ جو کیٹیگری ہے گناہ گاروں کی, یا یہ ایٹیٹیوڈ جو گناہ کا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. میری ساری امت معاف کر دی جائے گی سوائے مجاہرین کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہرین کے بارے میں بتایا کہ مجاہرین ہیں کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے رات میں گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا, لیکن صبح ہوتے ہی وہ اٹھا اور اس نے جا کے اپنے اس گناہ کو سارے لوگوں میں پھیلا دیا, سب لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے گناہ سے پردہ کھول دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میری ساری امت معاف کر دی جائے گی, لیکن یہ نہیں معاف کیا جائے گا کہ جس نے گناہ کیا رات کو, اور بجائے اس کے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوتی, اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک فیلنگ ہوتی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرتا, الٹا اس نے اپنے گناہ کو پورے لوگوں کے اندر پھیلا دیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ دوستوں کے اندر کیا ہوتا ہے, رات کو دوست نے کسی نے گناہ کیا اور اپنے جا کے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کل رات میں اپنی فلاں گرل فرینڈ کے ساتھ تھا, کل رات میں نے فلاں بار میں رات گزاری ہے, کل رات میں نے یہ فحش مووی دیکھی ہے, کل رات میں نے اس ڈانس پارٹی کے اندر ساری رات گزاری ہے. اور پکچرز بھی لیں اور ویڈیوز بھی لیں اور اپنے سارے دوستوں میں اور سارے سوشل گروپ میں پھیلا دیا کہ یہ گناہ میں نے کیا, اور اس پہ فخر کرتا. کیونکہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہونا کیا چاہیے تھا کہ نیکیوں میں کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا, نیکی کر کے لوگوں میں پھیلانا چاہیے تھا کہ نیکی کی بات پھیلائی جائے, بجائے اس کے کیا ہوا کہ اپنے گناہ کیا اور گناہ کر کے اپنے گناہ کو پورے لوگوں میں مشہور کر دیا. تو اس شخص کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی معافی نہیں ہوگی. ہاں توبہ کر لے تو معافی ہوگی, لیکن اگر اسی حال میں چلا گیا تو اس کی معافی نہیں ہوگی. اور دیکھیے اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. کیا ہے کہ جب انسان خود گناہ کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا.
لیکن جب وہ دوسروں کو بتاتا ہے تو دوسروں کو بتانے سے کیا ہوگا کہ یہ اس طرح کا وائرس ہے کہ دوسروں کو بھی راستہ نظر آ جاتا ہے کہ اگر میرے فلاں جاننے والے نے یہ گناہ کیے تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں. وہ دوسروں کے لیے بھی گناہ کا ایک راستہ کھول دیتا ہے. وہ دوسروں کے اندر بھی گناہ کا ایک شوق پیدا کرتا ہے. کیونکہ فرینڈس کے اندر کیا ہوتا ہے, اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی دوسرا گناہ نہیں کر رہا تو اس کو یوں بتایا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرتے. نہ کرنے والے کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ انتہائی وہ کیا کہتے ہیں پپو قسم کا انسان ہے کہ تم یہ نہیں کرتے. یو ڈونٹ ایون ڈو دس. تم مرد کیسے مرد ہو کہ تم یہ بھی نہیں کرتے. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ. تو اس گناہ کو بجائے اس کے کہ اس کو برا فیل کیا جائے, اس گناہ کو نہ کرنے والے کو برا فیل کرایا جاتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کرتے کہ تم کس قسم کے انسان ہو. تو یہ کیٹیگری کیا ہے کہ گناہ کر کے اپنے گناہ کو ایڈورٹائز کرنا, یہ بہت خطرناک ہے. تو کیا ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو ہم نے اپنا کیا کرنا ہے کہ اس گناہ کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا. پہلی چیز گناہ کرنا نہیں. اگر ہو گیا تو اس گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو خود اپنے گناہ سے پردہ مت ہٹائیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے, جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے قریب بلائیں گے اور اپنے قریب بلا کے پردہ ڈال دیں گے. اب باقی مخلوق پردے کے اس طرف, اللہ تعالیٰ اور یہ ایمان والا پردے کے اس طرف. اس ایمان والے کا حساب پردے میں لیں گے. اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو کہیں گے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا, تمہیں یاد ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ فلاں گناہ جو تم نے کیا تھا وہ تمہیں یاد ہے؟ وہ کہے یا اللہ بالکل مجھے یاد ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گناہ گنواتے چلے جائیں گے اور وہ ایمان والا اس کو یقین ہو جائے گا کہ اتنے میرے گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے کہ اب میری بخشش نہیں ہونی, اب تو میں ناکام ہوا ہی ہوا. سب گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ اے میرے بندے, میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا, میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس کو وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ کون انسان ہے؟ گناہ تو اس نے بھی کیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ گنوا رہا ہے, نیکیاں نہیں گنوا رہا, گناہ گنوا رہا ہے. لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بھی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والے کا حساب پردے میں لے گا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ گناہ سے بچنا ہے. لیکن اگر گناہ سرزد ہو گیا تو کبھی کسی کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ مت کرو. مت بتاؤ کسی کو کہ میں نے رات کو یہ کیا تھا تو فلاں یہ کیا تھا تو میں یہ کیا. ہم میں سے دیکھیں اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار ہے, اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کھلا چھوڑ دیتا سب کچھ تو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں, جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. جب اللہ نے ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ کیا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس رحمت سے باہر مت نکالیں. جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اپنے گناہوں پہ پردہ رکھو, کسی کو مت بتاؤ. تو پہلی کیٹیگری ہوگی گناہ کر کے اپنے گناہ کو ایڈورٹائز کرنا, مشہور کرنا کہ میں نے گناہ کیا. یہ بڑا خطرناک کیٹیگری ہے, اس میں ہم نے نہیں آنا. دوسری کیٹیگری وہ ہے انسان کی جو گناہ کرتا ہے اور وہ مشہور تو نہیں کرتا لوگوں میں, لیکن اپنے گناہ پہ مطمئن رہتا ہے. گناہ کرتا ہے, مطمئن بھی رہتا ہے اور مستقل کرتا رہتا ہے, اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں توبہ کروں, اور یہ مستقل گناہ کرتا چلا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منافقین کے بارے میں فرمایا, منافق اور ایمان والے کا ایک رویے کے بارے میں بتایا کہ منافق جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے اڑا دی. بس صرف اس کو اتنا احساس ہوتا ہے. مکھی جو بیٹھتی ہے تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے, جو ہی مکھی بیٹھتی ہے تو تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے نا, ہلکی سی انسان کو بے چینی ہوتی ہے, مکھی بیٹھ گئی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ہاتھ سے یوں کرتے ہیں تو مکھی ہٹ جاتی ہے. جب مکھی ہٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ اریٹیشن ختم ہو جاتی ہے. تو منافق کی علامت میں سے کیا ہے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو وقتی طور پہ صرف اتنا سا محسوس ہوتا ہے, ہاں تھوڑا سا گناہ کی فیلنگ ہوتی ہے, اسے تھوڑی سی اریٹیشن محسوس ہوتی ہے, لیکن فوراً ہی وہ ختم ہو جاتی ہے, یعنی اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے. دوسری طرف ایمان والا کون ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. اس کو پہاڑ کی طرح اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. کوشش کرتا رہا کہ نیک اعمال کروں, نیک اعمال کرتے کرتے کوئی ایسی سچویشن آ گئی زندگی میں کہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا, گناہ ہو گیا. کہیں پہ تھا جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا, لیکن کچھ ایسی سچویشن بن گئی کہ نہ چاہتے ہوئے زبان سے جھوٹ نکل گیا. کسی ایسی سچویشن میں پھنس گیا کہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن دوستوں کے پریشر میں آ کے یا کسی وجہ سے آ کے اس نے گناہ کر دیا. لیکن اب کرنے کے بعد اندر کی فیلنگ کیا ہے ایمان والے کی, اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک پہاڑ ہے.
تو یہ ایمان کا کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کی علامت ہے. تو دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ اس کو اپنے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے ہمیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. لیکن جو پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن مستقل کرتا رہتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے کہ گناہ کر کے اس پہ قائم رہنا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا. یہ دوسری کیٹیگری ہے. یہ بھی خطرناک ہے کیونکہ جب آپ کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا تو آپ توبہ ہی نہیں کریں گے, اور جب آپ توبہ نہیں کریں گے تو اسی حالت میں جو انسان بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا وہ تو ناکام ہو گیا. جو کبیرہ گناہوں کا عادی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ تو ناکام ہو گیا, کیونکہ اس کو تو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا. لیکن اگر توبہ کر لی تو وہ کامیاب ہو گیا. تو دوسری کیٹیگری کیا ہوگی کہ وہ گناہ گار جو مستقل گناہ کرتا رہتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ گناہ کر کے اپنے گناہ کا احساس بھی ہونا اور فوراً توبہ کرنا. گناہ کا احساس بھی ہونا اور فوراً توبہ کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم, تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو ہی جائے گا. ہم اوائڈ کر ہی نہیں سکتے. خاص طور پہ آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر گناہ کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ گناہ سے بچنا مشکل ہے. ایک وقت تھا جب ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا, تو جب ٹی وی نہیں تھا تو اسمارٹ فونز تو خیر دور کی بات ہے. تو اس وقت میں کیا تھا کہ کسی شخص کو اگر کوئی گناہ کرنا ہے تو اس کو گناہ کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا, بڑی پلاننگ کرنی پڑتی تھی, بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے کہ کسی طریقے سے گناہ کرنے کے لیے میں گناہ کروں, کیونکہ اپرچونٹیز ہی نہیں تھی گناہ کی. ماحول ایسا تھا, سسٹم ایسا تھا, سوشل میڈیا اتنا اوپن نہیں تھا, ایکسیسبلٹی اتنی زیادہ ہے نہیں تھی, انفارمیشن کی جس قسم کی انفارمیشن چاہیے وہ سب اویلیبلٹی نہیں تھی. گھر کے اندر لوگ زیادہ تر رہتے تھے, باہر اگر جاتے بھی تو وہاں پر بھی ماحول بہتر ہوتا تھا, تو گناہ کے چانسز کیا ہوتے تھے؟ کم ہوتے تھے, کیونکہ گناہ کی اپرچونٹیز بہت کم تھیں. ایسا نہیں تھا کہ گناہ ہوتے نہیں تھے لیکن کم تھیں. آج کیا دور ہے, آج ہم بچنا چاہیں بھی اگر باہر اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ باہر نہیں جائیں گناہوں سے بچنے کے لیے, تو گھر کے اندر گناہ موجود ہیں. اسمارٹ فون کے اوپر ایپس موجود ہیں, اگر کسی نے غلط کام کرنا ہے تو ہر طرح کے ایپ موجود ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر ہر قسم کی ویب سائٹس موجود ہیں, ہر قسم کا کانٹینٹ موجود ہے کہ جو بھی گناہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی گھروں کے اندر کیا ہے, گناہ کی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. تو گناہ کسی نہ کسی درجے میں انسان سے ہو ہی جاتا ہے, لیکن بہترین انسان کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں, جو توبہ کرنے والے ہیں. جو ہی گناہ ہوا, احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو؟ توبہ کرو, فوراً توبہ کرو, کیونکہ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو. کون سی؟ سچی توبہ. اور سچی توبہ کیا ہے کہ جو ہی گناہ کا احساس ہوا اور گناہ ہو گیا, دل میں احساس ہوا, وضو کرو. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھو توبہ کے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا غفور الرحیم ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کیا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ وہ لوگ جن سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں کی صفائی بھی کر رہے ہیں. اور کیا کرنا ہے کہ جب گناہ ہو گیا اس کے بعد ایک تو توبہ کی, کثرت سے استغفار, اور پھر کیا کرنا ہے؟ کثرت سے نیک اعمال. کیونکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو نیک اعمال کرنا شروع کر دیں, کثرت سے نیک اعمال کریں تو وہ نیکیاں بھی ہماری جو ان گناہوں کو دھو دیتی ہیں. تو یہ تیسری کیٹیگری ہے. ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کیٹیگری میں رہنا ہے. گناہ اگر ہو گیا ہے تو پہلی چیز کیا؟ گناہ کرنا نہیں, لیکن اگر ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ فوراً توبہ کرنی ہے. چوتھی کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے جو شیطان جو ہے جس کیٹیگری میں لے کے جانا چاہتا ہے. گناہ ہوا, گناہ ہونے کے بعد فوراً شیطان اس کو کیا کہتا ہے؟ اب تو تم نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی, اب تو تم نے ناکام ہونا ہی ہے, اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے ہی, اب الٹیمیٹلی تم نے آگ میں جانا ہی ہے. تو جب تم نے آگ میں جانا ہی ہے تو پھر تم دنیا میں ہی سارے مزے کر کے چلے جاؤ.
اب چونکہ تم نے گناہ کر دیا، اب تو تم اس کو ریورٹ نہیں کر سکتے، اب تم اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو اب تم بجائے اس کے کہ اپنی آخرت میں تو آگ تمہارے لیے ہے ہی، اور اپنی دنیا بھی تم خراب کرو، تو دنیا میں کم از کم اپنی زندگی عیاشی سے گزار لو۔ اور وہ کیا کرتا ہے کہ ایک تو انسان کو ایسی ڈائریکشن میں لے جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کیا کرتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے کہ اب تم نے گناہ کر دیا، تمہاری معافی نہیں ہونے والی، اب تم جو مرضی کرتے رہو، تو دنیا میں تم گناہوں میں اپنے قائم رہو، یہ اللہ سے مایوس کرنا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں 2 دفعہ دھوکہ نہ دینا پائے۔ پہلی دفعہ دھوکہ کیا ہے کہ اس نے تم سے گناہ کروایا، اس نے رب کی نافرمانی کروائی، یہ پہلا دھوکہ۔ اور دوسرا دھوکہ کیا ہے کہ نافرمانی کروانے کے بعد، گناہ کروانے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا، یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچانا ہے، ہم نے ان دونوں دھوکوں سے بچانا ہے۔ گناہ ہو گیا تو کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، اور اپنے ایسے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے کہ جو گناہ گار ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی ایڈریس کیا ہے اور گناہ گاروں کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کا 2 کام کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اب اس کے بعد دوبارہ گناہ کے راستے پہ مت جاؤ۔ یہ کام کر لو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت اپنے ان لوگوں کے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، یہ پہلی سٹیج ہے رحمت کی۔ پھر اس سے آگے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی، یہاں تو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا سارے گناہ معاف کر دے گا، تو ہم گناہوں کے میگنیچیوڈ کو یا گناہوں کے والیوم کو ہم امیجن نہیں کر پاتے، کتنے گناہ، سارے گناہ کہتے ہیں تو انسان اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ سارے کتنے گناہ ہیں، اس میں وہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنے گناہ، اس کے باوجود انسان بتائے ایسا سارے گناہ ہیں، فلاں معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ والا معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں بتایا کہ گناہ کتنے تم گناہ کرو۔ ایک حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کہ تو زمین بھر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے زمین بھر دے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان بھر دے، یعنی آسمان تک تیرے گناہ چھونا شروع ہو جائیں۔ تو اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کے تو ان گناہوں سے زمین کو بھر دے، اور نہ صرف زمین کو بھر دے بلکہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اب یہ آپ سوچیں کہ کتنے گناہ ہوں گے، کوئی انسان اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ سے پوری زمین بھر دی جائے، اور پھر اتنی ہو کہ نہ صرف زمین بھر دی جائے بلکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ آسمان تک، پہلے آسمان کو آج تک کسی نے ٹچ کیا ہے؟ کبھی آج تک سائنس نے بھی بتایا کہ ہاں بھئی ہم آسمان تک پہنچ چکے ہیں اور ہم نے فائنڈ کر لیا کہ آسمان تک کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، لامحدود۔ لیکن اتنے گناہ کر لو، کوئی کر نہیں سکتا لیکن کر لو۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تم میرے پاس آؤ اور آ کے مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنے گناہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت کی اگلی سٹیج۔ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ میں سارے گناہ معاف کروں گا، لیکن حد نہیں بتائی کہ کتنے ہونے چاہیے۔ اس حدیث قدسی میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اتنے گناہ ہوں کہ زمین بھر دو اور آسمان تک چلے جائیں، اتنے گناہ کر کے اور تب بھی میں سارے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی اگلی سٹیج پتہ لگی۔ اس سے ایک اور اگلی سٹیج ہے اللہ کی رحمت کی، اس سے اگلی سٹیج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف گناہوں کا ذکر کیا، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا: شرک، قتل، زنا، 3 بڑے گناہ۔ اور ان 3 گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ، کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ پہلی آیت میں کیا پتہ لگا کہ سارے گناہ معاف کروں گا،
لیکن میگنیچیوڈ نہیں پتہ، والیوم نہیں پتہ کتنے. حدیث قدسی سے کیا پتہ لگا کہ اتنے گناہ کرو، زمین بھر دو، آسمان تک پہنچ جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اگلا لیول. اور تیسرا لیول کیا پتہ لگ رہا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو میں نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہا ہے؟ گناہ اسی کے تبدیل ہوں گے نا جس کے گناہ ہوں گے. تو گناہ جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ گار. تو جب گناہ گاروں کے لیے اللہ کی اتنی رحمت ہے تو آپ سوچیں کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے لیے اللہ کی کیا رحمت ہوگی. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں بتائی کہ تمہارے پاس چانس ہے 50 سال تک، بس 50 سال کے بعد جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں. یا کوئی ایج کی لمٹ نہیں رکھی، ٹائم کی لمٹ نہیں رکھی، یا گناہوں کی کوانٹٹی کی لمٹ نہیں رکھی کہ 10 لاکھ تک جو گناہ کرے گا بس اس کے بعد والے گناہ معاف نہیں ہوں گے. کوئی لمٹ نہیں. ہاں ایک لمٹ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، نزا کی کیفیت ہوگی، غرغرے کی کیفیت ہوگی، جب روح بالکل نکلنے والی ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبونے کا حکم دیا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ مرنے لگا ہے اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی روح نکلنی ہے، تو وہ بھی اللہ پہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں. تو وقت کیا ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہر انسان کے پاس یہ اپرچونٹی اور یہ وقت اویلیبل ہوتا ہے اور یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اور جو ہی وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، دوبارہ ان گناہوں کو میں نہیں پڑے، ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دے، دل میں جو ہے وہ پشیمانی ہو، ندامت ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی. جب انسان یہ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے جتنے مرضی گناہ ہوں، چاہے جس مرضی لیول کے گناہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کیا ہے کہ ہم نے کیا بات کی؟ 4 طرح کے لوگ بن گئے. پہلی کیٹیگری کیا ہے گناہ گاروں کی؟ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے اس کی تشہیر کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں. اس کیٹیگری میں ہم نے نہیں آنا. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ گناہ مستقل کرتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے لیکن احساس ہونے کے باوجود توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ قائم رہتا ہے. اس کیٹیگری میں کیا ہے؟ اس میں بھی ہم نے نہیں آنا. تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا اور فوراً کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. جو گناہ کے ساتھ ساتھ فوراً توبہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے، لیکن اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے کو اللہ تعالیٰ محبوب سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور چوتھی کیٹیگری کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے، مایوس نہیں ہونا. اگر ہو گیا گناہ تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہم نے مایوسی والی کیٹیگری میں بھی نہیں جانا. تو بیسیکلی ہم نے تیسری کیٹیگری میں رہنا کہ جب بھی گناہ ہوا فوراً توبہ کریں، فوراً اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کریں. اللہ کے سامنے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی بس ٹھیک ہے میں دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں، ابھی وقت میرے پاس بہت ہے، اب بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تکبرانہ رویے ہیں. اپنے آپ کو اس رویے سے بچانا ہے کہ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں چانس ملے یا نہ ملے. کیونکہ کتنی ایسی جو ہے انفارمیشن آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں کہ کوئی 5 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 7 سال کی عمر میں چلا گیا، کوئی 20 سال کی عمر میں چلا گیا. کسی کو پتہ تو نہیں ہے کہ ہم میں سے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. تو ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہیں کہ ابھی تو میں انجوائے کر لوں نا اپنی زندگی، اچھے طریقے سے انجوائے کر لوں، جتنے بھی غلط کام کرنے ہیں کر لوں، پھر میں 30 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا جب میں شادی کروں گا، شادی کے بعد توبہ کر لوں گا، یا میں اس تھوڑے عرصے کے بعد توبہ کر لوں گا. کیا گارنٹی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہر روز توبہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. حالانکہ آپ معصوم تھے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے، ہمیں یہ راستہ دکھا کے گئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کہ روزانہ توبہ کرنی ہے اور کثرت سے توبہ کرنی ہے. کیونکہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، تو جب توبہ کرتے ہیں تو اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کثرت سے توبہ کرنا، پہلے کیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور اگر ہو گیا تو کثرت سے توبہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اور ہر قسم کے
فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل توبہ کرنے والوں میں شامل کرے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔